الیکشن کمیشن بلدیاتی قوانین میں بار بار تبدیلیوں پر پریشان، مقامی حکومتوں کے نظام کو تحفظ دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 140A میں ترامیم کی سفارش کر دی۔ آرٹیکل میں شیٹ 3 کے اضافے کی تجویز، بلدیاتی انتخابات کی مدت ختم ہونے کے بعد 120 روز میں انتخابات کرانا لازم قرار دینے کی ہدایت۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تبدیلی صرف مدت ختم ہونے سے 1 سال قبل تک ممکن ہوگی۔ مدت ختم ہونے کے بعد کسی ترمیم کا اطلاق طے شدہ انتخابات پر نہیں ہوگا۔ پنجاب اسمبلی پہلے ہی آرٹیکل 140A میں تبدیلی کی قرارداد اور قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کو بھجوا چکی۔ پاکستان کا افغانستان کو امن کے لیے ایک اور موقع، جنگ بندی معاہدے کے بعد تورخم بارڈر کھول دیا۔ ڈپٹی کمشنر خیبر بلال شاہد راؤ کے مطابق بارڈر سے صرف تذکرہ اور مہاجر کارڈ رکھنے والے افراد جا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ ہولڈرز کو اجازت صرف اعلیٰ حکام کی منظوری کے بعد دی جائے گی۔ دو طرفہ تجارت کے لیے سرحد بدستور بند رہے گی۔ بارڈر کی بندش سے دو طرفہ تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر، دونوں طرف سامان سے لدی ہزاروں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے اس بات چیت کے دروازے کو کھولا ہے، اس کو میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ سیاسی نظریات اور میرے تحفظات بہت ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک بات طے ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر آپ کو متفق ہونا پڑے گا، وہ نیشنل کاز کے معاملات ہیں، وہ سیکورٹی کے معاملات ہیں۔ صوبوں میں کوئی بیٹھے لوگ وفاق سے بات نہ کر رہے ہو تو بنیادیں ہلا دینے والی بات ہے۔ سیاست کو ایک رستہ ملنا چاہیے، جتنا بھی اختلاف ہو۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مذاکرات کی دعوت خوش آئند۔ سیاسی جماعتوں میں بات چیت کا راستہ نہ کھلا تو ملک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ رہے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا قومی مفاد اور سیکیورٹی معاملات پر ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ بات چیت ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ بات چیت پر یقین رکھنے والوں سے ہی بات ہونی چاہیے، دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ TLP پر پابندی اچھی بات ہے۔ مزید کہا بھارت کے ساتھ پرامن ہمسائے کے طور پر رہنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت امن کی خواہش کو کمزوری سمجھے گا تو یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ پاکستان کسی کی پروکسی کو قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان نے بھارت اور افغانستان کی دہشت گردی کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے رکھ کر اگر کوئی خطے میں بدماشی کرے گا تو پھر پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے لیے دعا گو ہے۔ خیبر پختونخوا میں قومی امن جرگہ 6 نومبر کو بلائے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی سے ملاقات۔ امن جرگے میں شرکت کے لیے مولانا فضل الرحمان ایمل ولی، سراج الحق امیر مقام آفتاب شیرپاؤ کو دعوت نامے بھیجنے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی حکام کو بھی قومی جرگے میں مدعو کیے جانے پر اتفاق۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کو خصوصی دعوت دی جائے گی۔ قومی جرگے میں سول سوسائٹی کو بھی آن بورڈ رکھا جائے گا۔ گلگت بلتستان کے 78ویں جشن آزادی کی پروقار تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ اپنے خطاب میں صدر مملکت نے کہا گلگت بلتستان کے عوام کی بہادری کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ جنگ آزادی میں قربانی دینے والے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان کے عوام اور تعلیم اور صحت کی سہولیات ملنی چاہیے۔ گلگت بلتستان کی اپنی ایئر لائن ہونی چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر آج بھی بھارتی تسلط کا شکار ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کروائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی یوم آزادی پر GB کے عوام کو مبارکباد۔ کہا یہ دن اس عظیم قربانی عزم اور وطن سے محبت کی یاد دلاتا ہے جس نے خطے کی تاریخ بدل دی۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ 1 نومبر 1947 گلگت بلتستان کا ڈوگرا راج سے آزادی کا دن۔ خطے کے غیور عوام نے ڈوگرا راج کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے آزادی کی نئی تاریخ رقم کی۔ گلگت اسکاؤٹس اور مقامی جانبازوں نے جرأت، حوصلے اور ایمان سے بھرپور جدوجہد کے بعد مہاراجہ کے تسلط کا خاتمہ کیا۔ گلگت کی سرزمین پر پہلی بار پاکستان کی سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گلگت بلتستان کے عوام کو ڈوگرا راج سے آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد۔ کہا قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وژن کے تحت گلگت بلتستان کی ترقی خود مختاری اور آئینی حقوق کے لیے پرعزم ہے۔
جرت بہادری اور عزم و ہمت کے نشان غازیان گلگت بلتستان کو سلام۔ بہادر غازیوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دے کر گلگت بلتستان کو غاصب بھارت کے قبضے سے آزاد کروایا۔ مارکا 1948 کے غازی علی مدد نے ناردرن سکاؤٹس میں رہ کر استوار نگر اور کارگل کے مقام پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ غازی علی مدد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 50 سے زائد بھارتی فوجیوں کا قلع کما کیا۔ دشمن سے چھینے گئے اسلحے کی مدد سے متعدد بھارتی چیک پوسٹوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ مہنگائی کے مارے شہری پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے پر بلبلا اٹھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد، حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا بھی مطالبہ۔ کہا حکمران مہنگائی ختم کرنے کی بجائے مشکلات میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے ہر چیز کی قیمت مزید بڑھ جائے گی۔ پیٹرول کی قیمت ₹2.43 اضافے سے ₹265.45، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹3.02 اضافے سے ₹278.44 فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں پر فروخت بھی جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز جرمن رکن پارلیمنٹ دیریا ترک کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون، وومن امپاورمنٹ، کلین انرجی کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جرمنی کی جانب سے حالیہ سیلاب کے دوران اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر۔ جرمنی کے ووکیشنل ٹریننگ ماڈل کو اپنانے کی خواہش کا اظہار۔ کہا تعلیم حکومت پنجاب کے اصلاحاتی ایجنڈے کا بنیادی ستون ہے۔ جرمنی 1951 سے پاکستان کا قابل اعتماد ترقیاتی شراکت دار رہا۔ پنجاب میں اب کسی غریب اور کمزور کی زمین پر قبضہ نہیں ہوگا۔ مریم نواز نے پراپرٹی آرڈیننس سے قبضہ مافیا کا راستہ مستقل روک دیا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں 40 سال زمینوں پر قبضے کے کیسز کے فیصلے نہیں آتے تھے، اب ہر کیس کا فیصلہ 90 روز میں ہوگا۔ مریم نواز پنجاب کے سسٹم کو حقیقت میں ریاست ہوگی ماں جیسا ماڈل بنا رہی ہیں۔ وسائل اور فنڈز کا درست استعمال، میرٹ اور شفافیت پنجاب کے منصوبوں کی پہچان بن چکے۔ شہری کو جان کا خطرہ ہو تو پولیس پروٹیکشن اس کا حق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا شہری کو سیکیورٹی نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ آئی جی پنجاب کو درخواست گزار کو فوری پولیس پروٹیکشن دینے کا حکم۔ جسٹس امجد رفیق نے شہری کی درخواست پر 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا آئین میں شہریوں کی جان کا تحفظ مشروط نہیں بلکہ اسے ہر قیمت پر بچانا ہے۔ آرٹیکل 4 کے تحت ہر پولیس آفیسر پر شہریوں کے تحفظ کی قانونی ذمہ داری عائد ہے۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کے لیے پینشن کی سہولت ختم۔ صوبائی حکومت نے پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 ختم کر دیا۔ اب سے نئی بھرتیاں بیسک پے اسکیل کی بجائے یکمشت پیکج پر کی جائیں گی۔ نئے قانون کے تحت کوئی بھی کانٹریکٹ ملازم مستقل نہیں ہو سکے گا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ 2018 کے قانون کے تحت پہلے سے بھرتی ملازمین کے لیے تمام سہولیات برقرار رہیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی ٹنڈو جام میں اپنے حلقے کے عوام سے ملاقات، شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ کہا سندھ حکومت عوام کی خدمت کو عبادت سمجھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا نصب العین ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی رہا ہے۔ قدرتی آفات ہوں، معاشی دباؤ یا سماجی مسائل، حکومت کسی بھی مشکل وقت میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ ایف بی آر کو جولائی سے اکتوبر کے دوران 270 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا۔ 4109 ارب ہدف کے مقابلے میں 3840 ارب روپے کا ٹیکس جمع۔ ایف بی آر نے اس مدت کے دوران 205 ارب کے ری فنڈز بھی جاری کیے۔ اکتوبر کے دوران 70 ارب روپے کم ٹیکس جمع ہوا۔ دوسری جانب انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی۔ انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے والوں میں 17.6% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ شاہینوں کی وننگ ٹریک پر واپسی، دوسرے T20 میں جنوبی افریقہ کو شکست دے کر سیریز برابر کر دی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں فہیم اشرف اور سلمان مرزا کی تباہ کن بولنگ۔ پروٹیز پہلے کھیلتے ہوئے 110 رنز تک محدود۔ فہیم اشرف کی 4، سلمان مرزا کی 3 وکٹیں۔ قومی ٹیم نے 111 رنز کا ہدف صرف 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ سام ایوب 71 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ سیریز کا فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔
बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने सिर्फ 123 मैचेस में 4,234 रन्स बनाकर एजाज अपने नाम किया। बाबर आजम की रिकॉर्ड बुक में 3 सेंचुरियां और 36 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाई ओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा, तामीराती कामों के मयार का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने शाहीन चौक अंडरपास 1 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। टी चौक फ्लाई ओवर मंसूबे पर 60% काम मुकम्मल हो चुका। फ्लाई ओवर दिसंबर में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। लाहौर हाई कोर्ट में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद, सिर्फ वकला को शनाख्ती कार्ड दिखाने पर दाखिले की इजाज़त। उधर इस्लामाबाद बार काउंसिल की 5 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में 6,000 से ज़ायद वकला हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन का मैदान सज गया। सिटी कोर्ट कराची में पोलिंग का अमल जारी। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवारों में मुकाबला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्मोक फ्री पंजाब की जानिब बड़ा कदम। एक हुकूमत, एक विजन, एक मिशन, साफ फजा का सफर जारी। फजाई आलूदगी की निगरानी के लिए जदीद स्टेशन मुतहरिक, फाल ट्रैफिक कंट्रोल, पानी के छिड़काव और इंडस्ट्री चेकिंग मुहिम जारी। लाहौर का औसत AQI 280 पर आ गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्मोक से पाक पंजाब का विजन ताबीर पा रहा है। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज़ जिंदगी की तब्दीली लाने की एक मुहिम है। चोरी होने वाली मोटरसाइकिल तो ना मिली, ई चालान मिल गया। कराची में 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को मौसूल। 27 अक्टूबर को ई चालान में हेलमेट न पहनने पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मालिक ने शिकवा किया, पुलिस ने मोटरसाइकिल तो बरामद नहीं करवाई, उल्टा चालान भेजकर मेरे जख्म हरे कर दिए। 1 नवंबर 1984 भारत के सिखों के लिए स्याह दिन। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हिंदुस्तान भर में सिखों का कत्लेआम किया गया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने हजारों सिखों को मौत के घाट उतारा। सैकड़ों खवातीन की असमत दरी की गई। दुनिया भर के आलमी जरीदों ने वाक़या को शर्मनाक करार दिया। डिप्लोमेट के मुताबिक